آقا علیہ السلام نے نظراں جھکائیاں سن، نظراں اٹھا کے فرمایا سلمان بس اتنا ہی منگے؟ عرض کیتی ہاں حضور بس اتنا ہی انہیں گئے۔ آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا میرے ویر، بت آ گیا۔ حضور نے ایک صحابی سونے دی ڈلی دے گیا، وزن مشتے اگرچہ کم لگ دی سی۔ آپ نے فرمایا سلمان اے اپنے مالک کو لے جا، اس نو کہے وزن کر، انشاءاللہ اس دا وزن اس دے مطابق پورا ہی ہوئے گا۔ اے سونے دی ڈلی جدو تولی گئی پورا پا نکلیا۔ صحابہ نو کٹھیاں فرمایا کھجوراں دیاں گٹکاں لے آؤ، سارے لے آؤ۔ حضرت ابو بکر بھی گئے، حضرت عمر بھی گئے، حضرت عثمان بھی گئے، حضرت علی بھی گئے، حضرت طلحہ زبیر بھی گئے، سادو سید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ذلک الفوز العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا من اہل البیت، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بچیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پہلے جانی دشمن اور پھر جانی سجن حضرت واشی بن حرب رضی اللہ عنہ قبول اسلام
مختصراً عرض کر رہا سا آج دے جمعۃ المبارک دے اندر اسلام دے پکے اور سچے سپاہی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان افروز داستان انہاں دی زبانی انہاں دی کہانی عرض کرانگا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میرے ابا جان مجوسی سن، اگ پرست سن۔ جدو میں بچپن دے اندر اکھ کھولی اور کچھ چلن دے قابل ہویا، میرے باپ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ تو اس گھر دے اندر آگ نو بجھن نہیں دینا۔ اے 1000 سال جلے، 2000 سال جلے، 3000 سال جلے، جلے ہی جلے، بجھے نہیں۔ میں اس ڈیوٹی نو قبول کر لیا اور میں روزانہ جنگل تو جا کے لکڑیاں لے آنیاں اور جلدی آگ تے لکڑیاں سٹنیاں۔ مقصد سی کہ آگ بجھے نہیں، جلدی رہے۔ ایک دن میرے دل نے مینوں فتویٰ دیتا، جدو میں بچپن تو بعد لڑکپن وچ آیا، کہ ایک کام ٹھیک نہیں، آگ نو خدا مننا، آگ دا پیدا کرنے والا تا اللہ ہے۔ میں دل دے اندر متزلزل ہو گیا اور میرے باپ نے سوائے لکڑیاں لے آن دے مینوں باہر نہیں نکلن دینا۔ میری ایک لڑکیاں والی زندگی سی، جس طرح بچیاں گھر وچ رہندیاں اچھیاں لگدیاں نے، بچے بازار جا سکدے نے، مرد بامر مجبوری ضروری بازار جاندے نے۔ آج کل تے ماحول ایسا بن گیا نا، بندے گھر رہندے نے، بیبیاں بازار جاندیاں نے۔ لیکن میری زندگی لڑکیاں والی سی۔ جدو میں جنگل چو لکڑیاں لین جاندا سی، مینوں ایک عیسائی راہب پادری ملدا سی، او دے نال میں سلام لیندا سی۔ او سلام دا جواب بڑے اچھے طریقے نال دیندا سی، چونکہ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ سلام نو عام کرو، اور تسی سلام کرو تے اگلا سلام دا جواب اچھے طریقے نال دے، اللہ دوواں دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اس نے میں نے کوئی اخلاق دیاں گلاں سکھائیاں، وہ میرے دل نو اچھیاں لگیاں۔ بندے نو کوئی سمجھان والا نامی ہوئے نا، تے بندے دا شالا دل چنگا ہوئے۔ بندے دا دل خود ایک مفتی ہے، جیڑا بندے نو فتویٰ دیتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں جیب وچ بت بنوایا آٹے دا، سفر کیتا لمبا، بھوک لگی بڑی، میں کہا یار بھوک دور کریے، خدا پھر بنوا لواں گے۔ میں جیب وچوں کڈیا، پانی پایا، آٹا گنیا، روٹی پکائی، میں کھا گیا۔ میرے دل مینوں فتویٰ دیتا، میرے دل مینوں فتویٰ دیتا کہ جیڑا خدا اپنے آپ نو نہیں بچا سکتا، تینوں کدوں بچائے گا؟ یہ دل بھی ایک مفتی ہے۔ چوری دی مٹھائی ہوئے نا، مٹھائی رس گلہ، برفی، گلاب جامن، وہ کوڑی نہیں ہوندی، وہ ہوندی مٹھی ہے۔ لیکن بندے دا دل فتویٰ ضرور دیندا ہے کہ کام تو صحیح، کام تو غلط کیتا ہے۔ کوئی بھی غلط کام ہوئے، بندے دا دل بندے نو خود فتویٰ دیندا ہے، سب تو بڑا مفتی ہے۔ کہتے میرے دل میں نو کیا بھئی مجوسی مذہب چھوڑ، عیسائی مذہب اختیار کر۔ میں ادو لڑکا سی، میں عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور میں گھر تو زیادہ ٹائم پادری نو دین لگ گیا، اور میرے باپ نو شک پہ گیا بھئی اس بچے دے دل وچ کوئی مسئلہ ہے۔
انہیں میرے تے پابندی لا دی. انہیں کہا بھائی ایندہ تو جنگل وچوں لکڑیاں لین میں. میں سوچیا بھائی اے چانس بھی گیا, ایک گولڈن چانس سی, سنہری موقع یہ بھی گیا. میں نیت کی تھی بھائی مجوسی تو ہون میں بندا نہیں تے عیسائیت والا مذہب ہون میں چڑھدا نہیں. جس نال میرا میل جول سی وہ بیمار ہو گیا. انہیں کہا میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں, شام دے علاقے دے اندر ایک بہت بڑا راہب ہے, میرا استاد ہے, تینو زندگی دے رہن سہن دے طریقے, معاشرتی, اخلاقی, تہذیبی چیزاں دسے گا, تو دے کل چلا جا. میں راتی چوری چوری نکلیا, میں گھروں ہی نکل گیا. ایک قافلہ جا رہا سی, او دے نال ملیا, شام پہنچیا. اس راہب نے مینوں اچھیاں گلاں دسیاں, لیکن اللہ دی قدرت ہے کہ نہ مجوسی مذہب وچ میرا دل مطمئن ہویا, نہ عیسائی مذہب وچ میرا دل مطمئن نہیں ہویا, حتیٰ کہ میں جوانی دی عمر نو پہنچ گیا. او راہب مر گیا, انہیں ایک اور پادری کو بھیجیا. او مر گیا, انہیں ایک اور کو بھیجیا. ایک پادری ایک نہیں 4 سن, ایک اپنے علاقے دا پادری, ایک شام دے 3 پادری. جدو میں چوتھے کو رہا, میں او دی خدمت بڑی کی تھی, پر میں نو پریشانی بڑی, بیمار اے بھی ہو گیا ہے تے اے بھی نہ مر جائے تے میں کتے جاواں گا. اسے سوچ وچ سوچدا کافی مدت گزاری. بھرپور جوانی, شادی کر لئی, جوانی دے ایام گزر گئے. سر وچ وال سفید آنے شروع ہو گئے, داڑھی دے وال سفید ہونے شروع ہو گئے. میں اس بابے نو پوچھیا, میں کہا بابا بیمار تے تم ہی رہنا ہے. میں تاکہ ایک کول گیا, پھر دوجے کول, پھر تیجے کول, ہون چوتھے کول. میں تے پھر کے گیا تھک, تے جے تو جاوے مار تے میں کدے جاواں گا. انہیں کہا پتر تینوں میں ایسی جگہ دسنا بھئی اس تو بعد تینوں کسی اور کول جانا نہیں پائے گا. میں بڑا خوش ہویا. جنہ دی جستجو اللہ نے دل وچ پانی سی تلاش, او رستہ میں نو مل گیا. انہاں کہا کہ نبی آخر زمان علیہ السلام مکے دے اندر مبعوث ہوئے گا. انہاں دا نام محمد ہوئے گا, ماں دا نام آمنہ ہوئے گا, باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا. اور 13 سال بعد مکے تو یسرب والہجرت کرے گا. اور جدو وہ پاک پیغمبر اپنے پاک قدم یسرب کی سرزمین تے رکھے گا, اللہ اس دا نام مدینہ بدل دے گا. اور تو اتھے کسی طرح پہنچ, تینوں پھر اور کسی جگہ تے جانا, تینوں جانا نہیں پائے گا. کہندے میں مطمئن ہو گیا. اس تلاش کے اندر اللہ کرے کو قافلہ ملے جیڑا یسرب جاوے. جیڑا میں غلام نہیں سی, لیکن قافلہ ایک ملیا میں نو, میرے استاد سپرد کیتا انہاں نو, لیکن وہ قافلے والے ذرا سخت زبردست سن کہ جنہ میں نو غلام بنا لیا. اور انہاں کا بولنا نہیں, اسی یہ تینوں بیچنا. یسرب سے قریب ایک بہت بڑی منڈی لگ دی سی, انہاں میں نو ایک یہودی دے ہاتھ بیچ دیتا. اور اللہ دی قدرت ہے کہ وہ یہودی مدینے دے پڑوس وچ رہندا سی.
میرے گلے وچ غلامی دا توق تے پی گیا، لیکن مینوں ہماواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں آن تے جس دا میں سی غلام انہیں مینوں مارنا، میرے کولوں کم لینا۔ باغ سی کھجوراں دا، صبح کھجوراں تے چڑھانا، شام اترنا، تے میں کھجور دی چوٹی تے جا کے سوچنا اللہ او تیرا محبوب کدوں ملے گا، او آخری پیغمبر نال ملاقات کدوں ہوئے گی۔ ایو سوچدا 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 سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہندے نے میں کھجور تے چڑھیا، یہودی دا رشتہ دار آیا تے آ کے کہن لگا لقد جاءکم رسول من انفسکم، جس رسول عظیم دی اطلاع پہلے ملی سی او یسرب دے اندر آ گیا ہے، تے میرے مالک یہودی کے آؤ ہولی گل کر، پر مینوں تے ہولی ہولی بھی سنی جاندی سی جے میں اس تلاش دے وچ ساں کدوں سونا مل جائے۔ میں کھجوراں چھڈ دتیاں تے تھلے اتریا تے میں اپنے مالک یہودی نوں کہیا اے تیرا رشتہ دار کی کہہ رہا سی، انہیں زور دا مینوں تھپڑ ماریا تے کہن لگا تینوں پوچھن دی کی ضرورت ہے، پر میرے کنا نے سن لیا سی، میرے دماغ نے فیڈ کر لیا سی۔ میں گیا میں باویں تیرے کول رواں یا نہ رواں، میں حضور دے قدماں تک ضرور پہنچنا ہے۔ میرے ویر میرے بزرگ ذرا سوچو تے صحیح نہ، فرماندے نے بچپن دی سوچ سی، کدی دھکے کھادے کدی ٹھڈے کھادے، کدی سفر کیتے کدی جتن کٹے، لڑکپن بھی کٹ گیا، جوانی بھی کٹ گئی، جتن بھی کٹ گئے، پر حالے حضور نہیں ملے۔ میں مغرب دے ٹائم چھٹی ہوندی سی، موقع پا کے او دے رشتہ دار دا گھر لبیا تے میں پوچھیا منا دے لال کتھے ملن گے، انہیں کہا تینوں نہیں پتا او تے قبا وچ موجود نہیں۔ میں کہا چلو آج نہیں تے کل میں ضرور جاواں گا۔ میں اپنے مالک دی ڈیوٹی بھی دیندا رہا، کھجوراں بھی اتاردا رہا تے سارا دن سوچدا رہا سونے دا وضحا والا چہرہ کدوں دیکھاں گا۔ مغرب دا وقت ہو گیا تے میں جس یہودی ریب کولو آیا سی انہیں مینوں 3 نشانیاں دسیاں سی، او نبی آخر الزمان دیاں 3 نشانیاں ہون گیاں، او صدقہ قبول نہیں کرنگے، او ہدیہ رد نہیں کرنگے، اور تیسری نشانی انہاں دے دوویں کندیاں دے درمیان ختم نبوت دی مہر ہوئے گی۔ میں کہا چلو نشانی دا پتہ بھی کر لینے آں۔ میں کچھ صدقے دیاں کھجوراں لیاں تے میں پیدل مدینے وال چلنا، خراما خراما ایستا ایستا قبا وال چلیا تے جدو میں دیکھیا حضور دا قدسی لشکر آپ دے سامنے بیٹھے تے میں پیچھے جائے کے بہ گیا تے آقا علیہ السلام دیاں میرے تے نظراں پہ گئیاں۔ آپ نے فرمایا بابا پیچھے کیوں بیٹھا ہے؟ میں عرض کی تھی سونےاں دوروں آیا، صدقے دیاں کھجوراں لے کے آیا، قبول کر لو۔ حضور نے فرمایا صدقہ میرے واسطے جائز نہیں، اے میرے غریب صحابہ وچ تقسیم کر دے۔ کہندے نے میں یقین کر لیا، میری پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ میں واپس آ گیا، دوسرے دن کھجوراں ہدیے دیا لے کے پھر گیا۔
تے میں آقا دے قریب ہو گیا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان میرے نیڑے ہو کے بیٹھ۔ میں حضور دے بالکل قریب ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کی لے کے آئے؟ میں عرض کیتی حضور ہدیے دیاں کھجوراں لے کے آیا۔ آقا علیہ السلام نے کھجوراں چکیاں، خود بھی کھادیاں، تقسیم بھی فرمائیاں۔ فرماندے نے میری دوسری نشانی پوری ہو گئی تے رہ گئی صرف تیسری نشانی۔ سوچدا سی اللہ کوئی ہوا دا جھونکا ہے، کوئی ایسی ہوا چلے تیرے محبوب دا کرتا کمر تو اترے تے میں مہر نبوت نو رج رج کے ویکھاں۔ فرماندے نے میں تیسرے دن موقع پا کے دن نو چلا گیا تے میں جدو دیکھیا حضور کنویں تے کھڑے سن، آپ دا کرتا اتریا سی تے آپ دے دو کندیاں دے درمیان مہر نبوت سی تے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں دیکھیا تے فرمایا سلمان میرے پیچھے آ جا۔ میں حضور دی مہر نبوت نال چمڑ گیا تے میں اتنا چومیا یہ میری اکھاں وچوں آنسو نکل گئے تے میری زبان وچوں نکل گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عرض کی سونیا اے بچپن دے سفر کیتے، پھر لڑکپن دے کیتے، پھر جوانی بھی گزر گئی، جستجو تھوڑی رہی تے میرے استاد نے مینوں 3 نشانیاں دسیاں سی تے کلمہ تے میں ادو ہی پڑھ لیا سی دل نال جدو میں تھوڑا چہرہ دیکھے سی۔ جدو میں تھوڑا چہرہ دیکھے سی اللہ دے نبی میں ادو ہی کلمہ پڑھ لیا سی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اج تو بعد تو ساڈے گھر دا بندہ ہے، تو ساڈے ہر آن والے بندے نو بندہ ایڈا جلدی گھر دا بندہ نہیں کہندا، گھر دا بندہ نہیں کہندا، انہوں پہلے جانچ کردا ہے، او دی پڑتال کردا ہے، او دا کردار دیکھدا ہے، او دے اخلاق دیکھدا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا کیفیت سی کہ اللہ دے نبی نے فرمایا آج دے بعد تو ساڈے بولو آج دے بعد تو ساڈے گھر دا بندہ ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے در حضور فرمایا تو ساڈے گھر دا بندہ ہے، میری اکھاں وچوں اتھرو آ گئے تے میں زارو قطار رون لگ گیا تے میں عرض کیتی سونیا آپ دے گھر دا میں کیویں بندہ، میں تے یہودی دا غلام ہوں، انہیں میرے پیسے بھرے نے، او مزاج دا بڑا سخت ہے، تھوڑا نام لواں تمانچے مار دے۔ آقا علیہ السلام دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ فرمایا سلمان اپنے مالک نو جا کے پوچھنا او تینوں ویچ دے یا کوئی نہ۔ عرض کیتی حضور گل تے ضرور کراں گا پر پتہ نہیں ویچ گا یا نہیں۔ فرمایا گل کر کے دیکھی۔ حضرت سلمان نے اپنے مالک نال گل کیتی، انہیں کیا تینوں کون لیندے بڈھے بابے نو، تیرے بال سفید ہو گئے، داڑھی دے بال سفید ہو گئے، سر دے بال سفید ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے فرمایا نبی آخر الزمان علیہ السلام میرے خریدار نے جب تک بکے نہ تھے کوئی خریدتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ حضور میرے خریدار نے، انہوں نے کہا حضور او جنہ دے چلے 4 دن آگ نہیں جلدی، کیا ہے تے اللہ نو پتہ ہے نا، بہرحال میرے خریدار ہیں۔ انہیں اپنے یہودیاں نال مشورہ کیتا،
بے چلو انہوں ویچ دینے ہاں پر مول انہاں منگ دے ہاں کوئی بھاری نہ سکے ایدی جان چھوٹی نہ سکے وہ کمرے سے گئے 4-5 یہودی تھوڑی دیر بعد میٹنگ کر کے بہ رہے انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا بھئی مسئلہ ہے بھئی یہ ایک پاس سونے دا دے دے میں نا تے 300 بوٹا کھجوراں دا لامیں پھر او بڑے ہون پھر او پکن پھل دین اے پھل منڈی جاوے پھر توں اے کھجور دا بوٹا جوان ہوندے ہوندے ہیں بڑی مدت لگا بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے کھجور دا بوٹا ادو جوان ہوندہ ہے پھل لگنا تے بعد دی گل ہے سیدنا سلمان فارسی پھر رون لگ گئے بے لگ دے جان چھٹنی کم مشکل ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کل واپس آئے عرض کیتی حضور انہیں بڑا مل منگے تسی بھر نہیں سکنا حضور نے فرمایا سلمان دستے سہی عرض کیتی یا رسول اللہ کی دساؤ کہتے ایک پاس سونے دا ہوئے اور 300 بوٹا کھجوراں دا ہوئے آقا علیہ السلام نے نظرہ چکائیاں سن نظرہ اٹھا کے فرمایا سلمان بس انہا ہی منگے عرض کیتی ہاں حضور بس انہا ہی انگے آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا میرے ویر بدھ آ گیا حضور نے ایک صحابی سونے دی ڈلی دے گیا وزن مشتے اگرچہ کم لگ دی سی آپ نے فرمایا سلمان اے اپنے مالک کو لے جا اس نو کہے وزن کر انشاءاللہ اس دا وزن اس دے مطابق پورا ہی ہوئے گا اے سونے دی ڈلی جدو تولی گئی پورا پا نکلیا صحابہ نو کٹھیاں فرمایا کھجوراں دیاں گٹکاں لے آؤ سارے لے آؤ حضرت ابو بکر بھی گئے حضرت عمر بھی گئے حضرت عثمان بھی گئے حضرت علی بھی گئے حضرت طلحہ زبیر بھی گئے سعد و سعید بھی گئے عبد الرحمن و ابو عبیدہ بھی گئے سارے صحابہ بھی گئے حضرت سلمان بھی گئے باغا میں کھجوراں دیاں گٹکاں لے کے آئے اے واحد اس باغ دیا گٹکاں لے جڑیاں حضور نے خود لائیاں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا سلمان صحابہ نو نال لے لے کھڈے مارنا تہاڈا کم ہے گٹکاں دبانا آقا علیہ السلام نے گٹکاں لائیاں میرے ویرو پودے بن گئے او پودے بڑے ہو گئے 1 سال دے اندر کھجوراں پھل لے آئیاں میرے ویرو پھل منڈی دے اندر گئے تے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا سلمان میرا اللہ کہندے یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اللہ بھی اپنے بندے نال ایک تجارت کردا ہے جیڑی بندے نو دردناک عذاب تو بچا لیندی او تجارت کیا ہے تؤمنون باللہ تؤمنون باللہ اللہ دی ذات تے یقین اللہ دی ذات تے آج ساڈا پیسے تے یقین پکوڑیاں تے یقین سموسے تے یقین ڈاکٹر تے یقین اے جٹ بیلی دی زبان تے یقین اللہ تے بلکہ پیراں تے یقین اللہ تے کوئی یقین نہیں یہ سب تو اچھی تجارت ہے تؤمنون باللہ ورسولہ اللہ تے بھی یقین اور اللہ دے رسول تے بھی یقین وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اپنے مال اور جان نال اللہ دے رستے دا جہاد ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اس تو بہترین تجارت اور کوئی ہو سکتی
ہو سکتی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہندے نے میں آزاد ہو گیا اور حضور میرے خریدار ہو گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا سلمان آج تو بعد تیری ڈیوٹی میرے گھر دے اندر ہوئے گی۔ سلمان منا من اہل البیت، کیا فرمایا؟ سلمان ساڈے اہل بیت وچوں ہے۔ سلمان بولو ماشاءاللہ، علی ٹائم رہندا ہے، سلمان ساڈے اہل بیت وچوں ہے اور حضور دے خادم رہے۔ حضرت سلمان اکثر سو جانا، صحابہ کہنا یا رسول اللہ چنگا کلمہ پڑھے ہر لے ستا ہی رہندا ہے۔ آپ سلم نے اس سے خوش نہ ہونا بلکہ غصے ہونا، اور کیا فرمانا؟ سلمان نو خوش نہ کیا کرو، یہ ستیاں ستیاں میں اللہ دی معرفت سوچدا ہے، اللہ دی معرفت، اللہ نو پہچاننا۔ اللہ کہندے نا میں ایک چھپیا خزانہ سی، میں اس بات نو پسند کیتا کہ بندے مینو پہچانن، بندے مینو بولو بندے مینو پہچانن، میں اس بات نو فخلقت الخلق، میں پھر حضرت انسان نو پیدا کیتا۔ انسان نو اللہ کیوں پیدا کیتا؟ کہ اللہ نو تسی دسو انسان نو اللہ پیدا کیوں کیتا؟ بھئی لوہے نو پہچانے، جتیاں نو پہچانے، سٹیل نو پہچانے، کپڑے نو پہچانے، اے چھیٹ ہے، اے مل مل ہے، اے کاٹن ہے، اے لون ہے، اے واشنگ ویئر ہے، کھدر ہے، اے کمالیے دا ہے، اے گولے مندے سوٹ نے، اے باٹا سروس دے بوٹ نے۔ اللہ پاک نے انسان نو اس واسطے نہیں پیدا کیتا کہ دنیا دی پہچان کرے، دنیا تے ضرورت ہے، اللہ دی پہچان انسان دی زندگی دا مقصد ہے، مقصد تے مقصد واسطے ضرورت چھٹی جا سکتی ہے، لیکن اسی اپنے مقصد نو پہچانے ہی نہیں، اسی اپنے مقصد نو نہیں پہچانیا، اسی اللہ نو بھی بولو اسی اللہ نو ہی نہیں پہچانیا۔ آقا علیہ السلام فرمایا سلمان نو کچھ نہ کہنا، ستیاں ستیاں اللہ دی معرفت سوچدا ہے تے میرے نال گلاں کردا ہے۔ میریاں گھر والیاں کہندیاں سلمان بابا چنگا ہے، ساڈا ٹائم ہی او تے امت دی ماواں سن، انہاں کہنا میں سلمان چنگا ہے۔ حضور علیہ السلام کو انہا بند ہے، ساڈا بھی ٹائم لے جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہودی مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظراں پھیریاں، شاید آپ دا خادم خاص حضرت زید نظر آ جائے، نظر نہیں آیا۔ شاید انس بن مالک نظر آ جائے، نظر نہیں آیا۔ آقا نے نظراں پھیریاں، آپ دیاں نظراں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تے پہ گئیاں۔ آپ نے فرمایا سلمان مہمان اللہ دی رحمت ہوندے باویں یہودی ہوئے، آپ مہمان ہے نا، مہمان دی قدر کرو باویں جو ہی ہوئے، مہمان ہے نا، مہمان اللہ دی رحمت ہے، مہمان اللہ دی رحمت ہے۔ اسی میرا خیال ہے اپنے رشتہ داراں تو ماں سوا کسی نو مہمان اوپر ہی زمین ہے۔ اللہ دے نبی نے مہمان دی قدر کی تھی، او باویں عیسائی ہوئے او باویں۔ آپ نے فرمایا سلمان جاؤ ایسا دے گھر پتہ کرو روٹی مل جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سیدہ عائشہ دے گھر گیا، روٹی نہیں ملی،
میں ام سلمہ دے گھر گیا روٹی نہیں ملی، میں سیدہ دے گھر گیا روٹی نہیں ملی، میں سیدہ ام حبیبہ دے گھر گیا روٹی نہیں ملی، میں سارے گھر میں پھردا پھردا روٹی نہیں ملی، میں واپس آن لگا سوچن لگا شاید پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی دے گھر روٹی ہوئے۔ میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا دے دروازے تے گیا، میں کیا اماں جان آپ دے ابا جان دے مہمان آئے نے، گھر وچ روٹی ہوئے دے دیو۔ سیدہ نے فرمایا سلمان 4 دن ہو گئے نے چولہے وچ اگ نہیں جلی، روٹی کتھوں ہوئے، آٹا کوئی نہیں روٹی کوئی نہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہندے نے میری چیخ نکل گئی تے میں سوچن لگ گیا یا اللہ تیرے دشمن مرغن غذاواں کھان اور تیرا محبوب جس دے گھر 4 دن چولہے وچ اگ نہ جلے، میرا اللہ تیرا محبوب جاؤ دی خشک روٹی کھاوے، میرے اللہ تیرا محبوب پیاس برداشت کرے تے تیرے دشمن مرغن غذاواں کھان، اللہ میں تیری قدرت قربان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہندے نے میں واپس آن دی سوچ ہی رہا سی جے سیدہ نے مینوں سد ماریا تے فرمایا سلمان واپس آ، ابے دے مہماناں دی روٹی دا انتظام بیٹی نہ کرے تے ہور کون کرے، میرے ویر باپ دا خیال ہمیشہ دھیاں ہی رکھ دیاں نے تے میرے ویر دھیاں وارے وارے جاندیاں نے، دھیاں قربان جاندیاں نے، دھیاں باپ ماں دے قدماں تے قربان ہو جاندیاں نے، ہمیشہ بیماری دے اندر سب تو زیادہ خیال بیٹیاں ہی رکھ دیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلمان فرماندے نے میں واپس آیا، سیدہ نے اپنی مینوں موٹی چادر دیتی تے فرمایا جا مدینے دی گلی دے اندر تے اس دی دکان تے جائیں جڑا میرا واقف نہ ہوئے، دسنا بھی نہیں چادر کس دی ہے، انہوں کہنا چادر رین رکھ لے آٹا گلہ دے دے، جدو بڑھ جائے گا تینوں دے جاواں گے چادر لے جاواں گے۔ حضرت سلمان کہندے نے خاتون جنت دی چادر، جنت دی عورتاں دی سردار دی چادر، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا دی چادر میں اپنے ہتھاں تے چکی تے جا رہا، مدینے دی گلی دے کونے تے یہودی دی دکان ہے، یہودی تورات پڑھ رہا ہے، میں اودے سامنے چادر پیش کیتی، میں کیا یہودی اے چادر رین رکھ لے چاول غلہ دے دے، جدو پڑھ جائے گا تنوں دے جاواں گے چادر اپنی لے جاواں گے۔ یہودی چادر ول دیکھن لگ گیا تے کہن لگا دستے صحیح ہے چادر کس دیئے، میں کیا میں اے نہیں دس سکدا اس واسطے کہ میں نو اجازت کوئی نہیں، کہن لگا تو دسنا نہیں میں غلہ تینوں میں نہیں دینا، جا چلا جا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہندے نے میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے، میں واپس آیا تے میں گیا اماں جان آپ دا بیٹا سلمان کر رہا ماں، یہودی پوچھ دے چادر کس دیئے، نہیں تے او غلہ نہیں دیندا۔ سیدہ نے فرمایا سلمان دس دے، بیٹی برداشت نہیں کر دی باپ دے مہمان بھکھے چلے جان۔ سیدہ کو لو پوچھ کے واپس گئے، یہودی نو دسیا، یہودی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے تے کہہ لگا میں تورات وچ پڑھ رہا ہاں نبی آخر الزمان علیہ السلام آئے گا، اللہ اس دے گھر یہودی مہمان آئے گا، روٹی عائشہ دے گھر نہیں ملے گی، روٹی حفصہ دے گھر نہیں ملے گی، روٹی ام حبیبہ دے گھر نہیں ملے گی، روٹی ام سلمہ دے گھر نہیں ملے گی۔ سلمان ساروے دروازے تو واپس حضرت فاطمہ دے دروازے تے جائے گا، بیٹی اپنے باپ دے مہمانہ دا انتظام کرے گی۔ میں سمجھ گیا ماں قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، ایمان بھی سچا ہے، نبی آخر الزمان بھی سچا ہے، چاول بھی لے جا غلہ بھی لے جا چادر بھی لے جا، کلہ نہ جائیں مینوں بھی نال لے جا۔ یہ یہودی ہے جس نو اللہ نے مہمان دا اکرام کرن دی وجہ تو ہدایت دیتی اور اسلام اور ایمان دی دولت دیتی۔ حضور نے فرمایا اکرموا لضیف، اپنے مہمانہ دا اکرام کرو، مہمانہ دا
اکرام کرو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے دے اخلاق وچوں ہے کہ اپنے مہمان دا کی کرے، اکرام کرے۔ اکرام اور حضور دے اکرام دی برکت ہے کہ اللہ نے صرف دکان والے یہودی نو اسلام دی دولت نہیں دیتی، جڑا حضور دے کول مہمان آیا سی اللہ انہوں بھی ایمان دی دولت دے دیتی۔ ایمان دی دولت دیتی۔ اس واسطے ایمان بڑی چیز ہے۔ ایمان واسطے محنت ضروری ہے، جی میں دکان واسطے محنت، بولو ہوں تسی نہیں بولنا، کھیتی باڑی واسطے محنت، کوئی کام کرو تو محنت، تجارت واسطے محنت ضروری ہے، مکان واسطے محنت ضروری ہے، تو ایمان واسطے محنت وہ بھی ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے، ضروری ہے۔ دلی دعا ہے اللہ تینوں مینوں ایمان دی محنت واسطے قبول فرمائے، اور اللہ تینوں مینوں مکان دکان دے نال 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 ایمان دی محنت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے ایمان والے بھائی ہیں اللہ تمام ایمان والوں دی حفاظت فرمائے، اللہ تمام ایمان والوں دی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی باقی، اگلے جمعے تے ملاقات بھی باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔